بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پانی کس لیے پڑا ہوا ہے؟ بحمد اللہ تعالی جس عنوان پر ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. کل ہم نے ان احادیث کا ذکر جو ہے وہ شروع کیا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کے فضائل اور جس سورس اور جس ذریعہ سے علم دین حاصل کیا جاتا ہے یعنی علماء دین جو ہیں ان کے فضائل جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک کرنا صرف دو چیزوں پر جائز ہے. لا حسد الا فی اثنتین، اور میں صرف دو باتوں پر رشک کرنا جو ہے یہ جائز ہے، درست ہے. یعنی رشک ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک کو حسد کہا جاتا ہے، ایک کو رشک کہا جاتا ہے. حسد ایسی حالت ہے کہ بندہ کسی شخص کے متعلق اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھے اور معاذ اللہ دل میں ایسا خیال آئے کہ اس کو یہ نعمت کیوں دی گئی، اس پر یہ کرم کیوں کیا گیا. کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی جائیداد دیکھ کر، کسی کا اچھا مکان دیکھ کر، کسی کے معاشرے میں زیادہ عزت دیکھ کر اگر دل میں ایک ایسا خیال پیدا ہو کہ اس کے پاس تو اتنا عالی شان مکان ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور بندہ اس کو اچھی نظر کے ساتھ نہ دیکھے. فلاں شخص کے پاس تو اتنی اعلیٰ سواری ہے، میرے پاس ایسی کیوں نہیں ہے. فلاں شخص کی معاشرے کے اندر اتنی عزت ہے، میری اتنی عزت کیوں نہیں ہے. اور وہ جو صاحب مال ہے، صاحب جائیداد ہے، سواری والا آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے، اس کے متعلق ایسے جذبات دل میں پیدا ہو جائیں کہ بندہ چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. ایسے جذبات اگر پیدا ہو جائیں، ان جذبات کو حسد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں. اور یہ اخلاقی گناہوں میں سے بہت بدترین گناہ ہے. حتیٰ کہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. پھر باقی وظائف، اوراد، نفل وہ بندے کو وہ فائدہ نہیں دیتے اگر طبیعت کے اندر ایسی بیماری موجود ہو.
اس کے مقابلہ میں رشک اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ بندہ اگر کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھے تو ایسے جذبات نہ پیدا ہوں کہ اس کو کیوں دی گئی یا اس کے پاس ایسی نعمت نہ رہے، بلکہ ایسے جذبات ہوں کہ یا اللہ تو نے اس کو کتنا عالی شان رزق کے حلال سے مکان عطا کیا ہے تو مجھے بھی ایسا عطا فرما۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ اس کو کتنی اچھی تو نے خدمت دین کی توفیق دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما، اس کو کتنی عزت دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ یعنی رشک ایسے جذبات کو کہتے ہیں کہ جس میں اس اگلے بندے سے جس کو آپ نے دیکھا، جس کے پاس مال زیادہ ہے، مکان بڑا اچھا ہے، عزت بڑی ہے، اس کو دیکھا تو ایسے جذبات نہیں کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ رشک یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے بھی دعا گو رہتا ہے، دوسرے کے لیے بھی، کہ یا اللہ اس کو بھی عطا فرما مگر مجھے یہ نعمت حاصل نہیں تو مجھے بھی عطا فرما۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ رشک کرنا صرف 2 چیزوں پر جائز ہے۔ کتنے معاملات میں؟ 2 معاملات میں فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں جن پر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ پہلے کون سا؟ رجل آتاہ اللہ مالا، فرمایا ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے کہ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا اور وہ ہمیشہ اپنے مال کو نیکی کی راہ پر خرچ کرتا ہے۔ فی الحق، حضور نے فرمایا حق کا جو راستہ ہے، نیکی کا جو راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، نیکی کی ترویج و اشاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مضبوطی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں، فرمایا کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دین کے راستے میں، حق کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسے شخص کو دیکھ کر دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو اتنا مال دیا اور پھر مال حلال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرما، یا اللہ تو مجھے بھی ایسا ہی مال اور ایسا ہی جذبہ عطا فرما۔ فرمایا یہ رشک کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا رجل آتاہ اللہ الحکمہ، فرمایا اس شخص پر بھی رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ اس حکمت سے، اس علم سے، حکمت سے کیا کرتا ہے کہ وہ اس اپنی حکمت اور دیے ہوئے علم کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو اس دین کے علم کی اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائے۔ فرمایا اس شخص پر بس یہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں فرمایا جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن کے مقدر کو حاصل کرنے کی دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا اور وہ تیری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، مجھے بھی تو ایسا بنا۔ اور یا فرمایا ایسا شخص اگر دیکھو کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، دین کی تعلیم عطا فرمائی، دین کی دعوت دینے کی توفیق بخشی، اور اس کو دیکھو تو پھر بھی ایسی دعا کرو، رشک کرو اس پر کہ اس کی کتنی اچھی قسمت ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا اور اس کی تعلیم دینے والا ہے۔ یہ 2 معاملات ایسے ہیں جن میں فرمایا رشک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ سنن دارمی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ہیں تو لوگ جو ہیں 2 مختلف گروپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اب نماز ہوتی ہے نا، تو نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا ہو تو لوگ عام طور پر پھر اگر نمازوں کا ٹائم کلوز ہو، جس طرح عام طور پر یہاں پر ونٹر میں ظہر اور عصر کا ہوتا ہے یا آج کل مغرب اور عشاء کا ہوتا ہے، تو لوگ پھر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جتنی دیر تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ نماز میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ انتظار بھی ایک عبادت کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا منتظر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لوگ دو مختلف گروپوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ الگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ کر کیا رہے تھے؟ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے پاس سے گزرے، دونوں کی کیفیت کو آپ نے دیکھا۔ ایک گروہ جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رغبت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ تعلق کو جوڑ رہا تھا، اور وہ اس عمل کے اندر مصروف تھا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ دوسرا گروہ جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ ایک گروہ میں لوگ بیٹھے یوں سمجھیے ذکر کر رہے تھے، اور دوسرے گروہ میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر رہے تھے، اور لوگ دین پھیلا رہے تھے۔ کچھ لوگ ان سے دین لے رہے تھے، کچھ لوگ ان کو دین کی تعلیم جو ہے وہ پہنچا رہے تھے۔ حضور نے جب دونوں گروہوں کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال کلاہما علی خیر، حضور نے فرمایا یہ دونوں نیکی کے راستے پر ہیں۔ دونوں گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اس کی طرف رغبت کرنے والے، اور وہ گروہ جو کہ لوگوں کو تعلیم دین دے رہا تھا، حضور نے فرمایا یہ دونوں گروہ کس راستے پر ہیں؟ بولیے، نیکی کے راستے پر۔ فرمایا یہ دونوں نیکی کے راستے پر ہیں، اور ایک دوسرے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے گروہ کے متعلق فرمایا کہ یہ گروہ نیکی کر رہا ہے اور اللہ کی طرف رغبت کر رہا ہے، مگر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو دے، چاہے تو نہ دے۔ اب جو پہلا گروہ ذکر کر رہا تھا، فکر کر رہا تھا، تسبیحات پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں دے، چاہے تو نہ دے، مگر یہ گروہ نیکی کر رہا ہے۔ اس سے ایک چیز میں مختصراً جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر ہم کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، سو وہ ذکر جو ہے وہ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات پہ پابند کر دیتا۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز پابند کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی کو کوئی ذکر بتایا جائے، کوئی وظیفہ کہیں سے حاصل ہو، تو بعد میں پھر ہم لوگ یہ کہیں جی میں نے تو جی فلاں ذکر اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ نے بتایا وہ کیا، لیکن اس کے تو نتائج نہیں نکلے، اثرات تو برآمد نہیں ہوئے، وہ جی ہمارا وہ کام تو ہوا نہیں ہے۔ قطعاً اس بات کو یاد رکھیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، ہمارا کیا ہوا کوئی ذکر، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ، کوئی ورد اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ پابند نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ذکر جب کیا جائے، تسبیحات جب کی جائیں، اوراد جب کیے جائیں، وظائف جب کیے جائیں، تو محض اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جو ہے وہ محبت پر استوار ہونا چاہیے، کہ وہ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھے بنانے والا ہے، میں اس کا ایک گناہگار بندہ ہوں۔ اس محبت کے ساتھ محض ذکر کو کرے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ خیر پر ہیں، نیکی پر ہیں، درست راستے پر ہیں ذکر کرنے والے لوگ، مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے، چاہے تو نہ دے۔ یعنی محبت ایسی نہیں، مطلب والی محبت نہیں چلتی دین میں۔ کیا؟ خود غرضی والی، خود غرضی والے وظائف نہیں ہوتے، مطلب پرستی والے وظائف نہیں ہوتے۔ اللہ کا ذکر محض اس لیے کیا جائے کہ وہ ہمارا رب ہے، باقی وہ اپنی عطا سے نہ مانگنے والوں کو بھی تو وہ نوازتا ہے، تو مانگنے والوں کو کیوں نہ نوازے گا؟ بعض اوقات ایک مریض ہوتا ہے نا، مریض چاہتا ہوتا ہے کہ میں جو ہے یہ مٹھائی کا ڈبہ سامنے آئے تو کھا لوں، مگر اس کو شوگر ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میں سارا کھا جاؤں، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے کھانے میں دوسروں کے لیے تو وہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک لذت ہے، مگر اس کے لیے وہ زہر ہے۔ سو بندہ اپنی خواہش یا طلب کے مطابق مانگتا ہے، مگر بندے کو یہ اندازہ نہیں کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں خیر ہے یا شر ہے، وہ اس کی ذات جانتی ہے۔
سو چاہو ضرور، انسان ہونے کے ناطے بندہ چاہتا ہے، مگر اگر نہ بھی ملے تو اس پر پچھتاؤ نہیں، اس لیے کہ دینے والا بہتر جانتے اس کے حق میں کون سی چیز بہتر تھی۔ ہم تو نہیں جانتے، اتنا کمزور ایمان نہیں مومن کا ہونا چاہیے، یعنی ہمیشہ اپنے مطلب کی بات کرے، ہمیشہ اپنے مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اور اس کی ذات پر توکل ہی نہ رہے کہ دینے والا وہ ہے۔ جب ایک ماں جانتی ہے، ماں کہ میرا جو چھوٹا بچہ ہے معصوم، اس کو نہیں پتا یہ آگ ہے، اس کو نہیں پتا یہ پھول ہے، اس کو نہیں پتا یہ دودھ ہے، اس کو نہیں پتا یہ پانی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال اس کی ماں رکھتی ہے، وہ بہتر جانتی ہے اس نے گرمی میں کیا پہننا ہے، سردی میں کیا پہننا ہے، اس نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اوڑھنا کیا ہے، بچھونا کیا ہے، ہر چیز کو اس کی ماں بہتر جانتی ہے۔ کمال بندے ہیں ہم کہ بندہ ہو کر اپنے رب پر اتنا بھی یقین نہ ہو جتنا بچے کو اپنی ماں پر ہوتا ہے۔ اتنا تو اعتماد بندے کا، اتنا تو تعلق اپنے مولا سے جڑا ہونا چاہیے کہ جو وہ دے گا بندے کے حق میں وہ بہتر ہے۔ بندے کو اتنا تو ضرور تعلق کی پختگی نصیب ہونی چاہیے، اللہ کریم کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے کہ بندہ ہونے کے ناطے جو بہتر سمجھتا ہے اپنے رب سے ضرور مانگے اور جی بار کے مانگے، مگر اگر کوئی چیز نہ مل سکے تو پھر یہ سمجھے کہ میرے حق میں وہ بہتر نہیں تھا، کیونکہ دینے والا بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں کون سی چیز زیادہ بہتر۔ سو حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے، چاہے تو نہ دے۔ دوسرا فرمایا رہے یہ دوسرے لوگ، دوسرا گروہ، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ فقہ کی، دین میں سمجھ بوجھ کی اور علم کی جو ہے اس کو تعلیم دے رہے ہیں اور ان پڑھ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں میں اور ان پڑھ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں فہم افضل، فرمایا یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ خالی ذکر فکر دعا کرنے والوں سے دوسرا گروہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ فرمایا انما بعثت معلما، حضور نے فرمایا یاد رکھ لو بے شک میں ایک معلم بنا کر، ایک ٹیچر بنا کر، ایک لیرر بنا کر دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ ہر شخص کی ٹیچنگ کی ایک حد ہوتی ہے نا، ایک استاد اپنی کلاس کا ٹیچر ہے، ایک استاد جو ہے وہ اپنے اسکول میں ٹیچر ہے، ایک استاد جو ہے وہ اپنے علاقے سارے میں ٹیچر ہے، ایک استاد وہ ہے جس سے سارے شہر سے لوگ اکٹھے ہو کے علم حاصل کرنے آ رہے ہیں، ایک استاد وہ ہے جس سے سارے ملک سے بالفرض لوگ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں ساری کائنات کی طرف استاد بنا کے بھیجا گیا، یعنی کائنات جب بھی سیکھے گی میرے فرمان سے سیکھے گی، کائنات جب بھی صراط مستقیم پر آنا چاہے گی اس کے لیے ہدایت کا سامان میرا ہی فرمان ہوگا۔ بے شک حضور ظاہری طور پر اس دنیا میں صرف 63 سال رہے، مگر کائنات کے اختتام تک جب بھی کوئی شخص ہدایت کا طالب ہوگا اس کے لیے رہنمائی حضور کا کوئی نہ کوئی فرمان ہوگا، اس کے لیے رہنمائی حضور کا کوئی نہ کوئی عمل مبارک ہوگا، حضور کا کوئی فرمان مبارک ہوگا۔ فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ثم جلس فیہم، اب دو گروہ تھے، ایک گروہ ذکر فکر کرنے والا اور دوسرا گروہ علم دین دینے والا، دوسرا گروہ علم دین دینے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی ذات کے عمل سے جس کو پریفرنس عطا فرمائی، زبان سے بھی عطا فرمائی، فرمایا یہ علم دین پھیلانے والے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ پھر کیا کیا؟ ثم جلس فیہم، پھر حضور نے ان دونوں گروہوں میں سے اس گروہ میں بیٹھ کے جس میں لوگ بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے تھے، اپنے صحبت کے شرف سے حضور نے انہیں بخشا، اپنی صحبت انہیں عطا فرمائی، اپنی ذات پاک اس جگہ پر بٹھایا اور روکا کہ جو لوگ علم دین پھیلا رہے تھے حضور نے خود کو ان کے درمیان بٹھا دیا۔ سو علم دین تقسیم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لحاظ سے معیت کو پاتے ہیں اور حضور کی صحبت کو پاتے ہیں، چونکہ اس میں حضور کی امت کی بہتری ہوتی ہے، خالی ذکر فکر میں اس بندے کی اپنی بہتری ہوتی ہے، مگر علم دین کو پھیلانے میں چونکہ امت کی بہتری ہوتی ہے اس لیے حضور نے انہیں اپنی صحبت کاملہ عطا فرمائی۔ حضور اس مقام پر تشریف فرما رہے ہیں، اور اس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ لائن آف ایکشن آپ کہہ لیں، لائن آف ایکشن کہ جو تعلیم دینے والے ہیں، علماء جو ہیں اور خدمت دین کرنے والے جو لوگ ہیں اور دین کو آگے پھیلانے والے جو ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
یہ حدیث پاک جو یہ سنن ابی داؤد شریف میں جو کہ سیاہ ستہ کی کتاب اس میں دیگر کتب پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا یاد رکھو اگر کسی ایک شخص کو تمہاری وجہ سے ہدایت حاصل ہو جائے، جو میں کل بھی بات عرض کر رہا تھا، جو علم دین کو آگے پہنچانے والے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ نذرانے پیش کریں، ان کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کا یہ ٹارگٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ ان کی بات جو ہے وہ کی جائے۔ فرمایا سن لو کہ جو شخص